السلام علیکم. ویلکم ٹو دا اسٹوری ورلڈ. دستک میری نئی کہانی کا نام. سہیل بہت سمجھدار اور ہونہار طالب علم تھا. پڑھ لکھ کر وہ ڈاکٹر بن جانا چاہتا تھا، مگر اس کا تعلق ایک کسان گھرانے سے تھا. اللہ نے ان کو ہر نعمت عطا کی تھی، اپنی ہر ضرورت پوری کر سکتے تھے، مگر سہیل اپنی تعلیم کو جاری رکھ کر اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانا چاہتا تھا، نہ کہ کسان. جبکہ سہیل کے والد اسے سمجھاتے رہتے کہ سہیل، میرا کام میرے باپ دادا اور اس سے بھی اہم ہمارے پرکھوں کا کام ہے. تو بھلے نہ کر پر سمجھ رکھ، زمین کی یہ ہمیں ہماری محنت کا پھل دیتی ہے. سونا ہے سونا. بیٹا تعلیم بھی کر، منع نہیں، مگر اپنے آبائی کام کو خیر بات نہیں کرنا. بھلے تو اسے میری خواہش سمجھ لے. سہیل کو کھیتی باڑی سے ہرگز لگاؤ نہیں تھا. اسے دھوپ میں پسینہ بہانے سے سخت کوفت آتی تھی. وہ سر جھکائے بے دلی سے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہتا ہے، جی ابو، آپ کی خواہش کا احترام کرنا تو میرا فرض ہے اور میں ضرور آپ کے اس شعبے سے بھی منسلک رہوں گا. مگر ابو، میں تیز دھوپ یا تیز بارش میں یا سخت ٹھنڈ میں، وہ گھبرا کر اپنے ہاتھوں پر ابو کے کام گنوا رہا تھا کہ اس کے ابو بھی ڈر جاتے ہیں. ارے سہیل، نہیں بیٹے، تو اتنا فکر مند نہ ہو، اللہ سائیں سب بہتر کرے گا. سہیل کو ڈاکٹری میں ایڈمیشن لینا تھا. اس کی ٹیسٹ کی تیاریاں بھرپور تھیں. اس نے امتحان گاہ میں بیٹھ کر اتنی آسانی سے وہ ٹیسٹ پاس کر لیا تھا کہ پورا روم میں بیٹھے تمام طلباء اور طالبات منہ میں پین دبائے اسے دیکھ رہے تھے. ایک تو ہنستے ہوئے آواز لگاتا ہے، ارے آسان پرچہ ہے ٹیسٹ کا، اس بیچارے کے تو چھکے چھوٹ گئے. دوسرا کہتا ہے، ارے موصوف، پہلی ہی وکٹ پر کلین بورڈ ہو گیا. یہ تو پورا کمرہ کہیں سے گونج رہا تھا. اب وہ اپنی سیٹ سے بنا توجہ کیے اٹھ کر ٹیچر کو پرچہ پکڑاتا ہے اور کہتا ہے، میں نے اپنا بیسٹ دیا ہے، باقی جو اللہ کو منظور. وہ ٹیچر کو السلام علیکم کرتا ہوا اب امتحان گاہ سے باہر نکل جاتا ہے. اب وہ ٹیچر وعلیکم السلام کے ساتھ بہت حیرانی سے پورا پرچہ ٹٹولنے لگتے ہیں. کمرے سے باہر تیزی سے وہ ٹیچر آتا ہے، مگر سہیل تو جا چکا تھا. بہت حیران تھے ٹیچر. اتنا قابل لڑکا اتنا مشکل پرچہ محض پونا گھنٹہ میں کر کے جا چکا تھا. کمال ہے. تمام اسٹوڈنٹ اب شرمندہ ہو رہے تھے اور اپنی ٹیسٹ پر توجہ دینے لگے. آج سہیل اپنا گھر چھوڑ کر ہاسٹل کے لیے روانہ ہو رہا تھا، کیونکہ اس کا گھر تعلیمی ادارے سے بہت دور تھا. اس نے درخواست دی تھی جو کہ منظور کر لی گئی تھی. بیٹا، اپنا بہت خیال رکھنا اور کوئی بھی پریشانی ہو تم ایک فون کرنا، میں آ جاؤں گا. خرچہ باقاعدگی سے تمہیں ملتا رہے گا. روم میں وہ اکیلا ہی تھا، باقی دیگر کمروں میں دو کا ساتھ تھا. اس نے درخواست میں یہ بات مینشن کرائی تھی کہ میں اکیلے ہی اپنی اسٹڈی پر فوکس کرنا چاہتا ہوں. ٹیسٹ میں اسے 99.9% حاصل کی تھی. اس کی ڈیمانڈ پوری کر لی گئی تھی اور اب وہ سکون سے کلاسز اٹینڈ کرتا تھا اور اپنی پڑھائی پر مکمل توجہ دیتا تھا. جلد ہی تمام ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اس کے گرویدہ ہو گئے تھے. اب اس کے روم میں آ کر اس سے مشکل کوسچنز سالو کروانے لگے تھے. وہ اب بیزار آنے لگا کہ رات کو میں اپنی ایم پر فوکس کرتا ہوں. وہ سب کو سمجھا چکا تھا کہ لیٹ نائٹ مجھے ڈسٹرب مت کیا کرو. سہیل ایک دل کا سرجن بن جانا چاہتا تھا. اسے ہارٹ سرجری میں انٹرسٹ تھا. 1 سال مکمل ہو چکا تھا. وہ اپنے ابو کے پاس چھٹیاں منانے آتا ہے. رات کو ابو گھسیٹ کر پانی لگوانے لے جاتے ہیں. اسے کس طرح کام کرتے ہیں. اب وہ بھی ابو کی رضا میں خاموش ہو کر 15 دن وہاں رہا اور خوب دل لگا کر کھیتی باڑی پر توجہ دی تھی. گرمی کی فصل، سردی کی فصل، سب بڑے غور سے سنتا تھا. سمجھدار ہو گیا تھا. جان چکا تھا کہ ایک اکیلے والد ہی ہیں جو ان کا سہارا ہیں. وہ بھی اب بوڑھے ہو چکے ہیں، مگر صحت غضب کی تھی. آج رات وہ لیٹ ہاسٹل پہنچا تھا. تھک کر آرام کرنے لگا تھا. اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے. وہ تھکا تو تھا مگر بڑی بیداری سے بولتا ہے، جب سب کو منع کر دیا تو مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو. وہ بڑی سستی کے ساتھ دروازہ کھولتا ہے. کون ہے؟ مگر کوئی نہیں تھا. وہ تھوڑے کمرے سے باہر گردن نکال کر دیکھتا ہے. کوئی نہیں تھا.
اب تو وہ شدید غصے میں آ جاتا ہے کہ رات کے 3 بجے مجھے کون ستا رہا ہے۔ وہ اب اپنی ٹیبل پر بیٹھ کر دوبارہ اسٹڈی پر فوکس کرتا ہے۔ اچانک کمرے کی کھڑکی تیز ہوا سے کھل جاتی ہے۔ میں نے تو چٹخنیاں لگا رکھی تھیں، یہ کیا؟ اصل میں کھڑکیاں وہ کھول کر رکھتا تھا، مگر آج وہ کھولنا بھول گیا تھا کیونکہ صبح اسے پریزنٹیشن دینا تھی۔ وہ سب بھول کر اب اسی کام میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن ہوا سے کھڑکی کا پٹ دوبارہ کھلتا ہے۔ اب وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر چلتا ہوا کھڑکی تک جاتا ہے۔ کھڑکی کے عین سامنے ایک سوکھا درخت تھا۔ اس کی نظر اس درخت پر پڑتی ہے۔ وہ بغور اس درخت کو دیکھ رہا تھا کہ اسے وہاں پر ایک سفید لباس میں ملبوس ایک موٹی سی شاخ پر بیٹھی ہوئی ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے۔ وہ حیرت کے ساتھ کھڑا تھا، وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی کیا، لڑکی کے نام پر ایک بھیانک چہرے کا فریب تھی۔ اس کے پاؤں اب دیکھتے ہی دیکھتے زمین کو چھونے لگے تھے۔ اس کے ہاتھ بہت تیزی سے لمبے ہو کر اب سہیل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سہیل ایک جھٹکے سے وہ کھڑکی بند کر دیتا ہے، مارے خوف کے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ کھڑکی کے پاس سے اسے ایک نسوانی آواز سنائی دیتی ہے، میں ہوں، دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے۔ کھولو دروازہ، کھولو نا، دیکھو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی سہیل۔ اب تو سہیل مارے خوف کے اپنے سنگل بیڈ پر اچھل جاتا ہے اور تکیہ منہ پر رکھ کر خوف سے کانپنے لگتا ہے۔ نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا، یہ سب میرا وہم ہے۔ ایک نسوانی قہقہے باہر سے سنائی دے رہی تھی۔ سہیل کب سویا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آج اس نے اسائنمنٹ بھی جمع کرا دیا تھا اور کلاس میں اپنی پریزنٹیشن بھی دی۔ یہ گرلز اور بوائز کالج تھا، مگر ایک طرف آخر میں ایک ہاسٹل تھا جس میں صرف دور دراز سے گاؤں سے آنے والے طالب علم ہی پڑھا کرتے تھے اور رہا کرتے تھے۔ رات کو جو حادثہ ہوا، سہیل نے اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے بھی دور رہا کرتا تھا۔ آج ایک پوسٹ مارٹم تھا جسے ڈاکٹر طفیل نے کرنا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹ جمع تھے۔ سہیل بالکل ڈاکٹر کے سامنے دائیں جانب کھڑا تھا۔ سہیل بہت خوش تھا۔ آج وہ باڈی کو اندر سے جانچ کرنے جا رہے تھے کہ اچانک سامنے اسے ایک اسٹوڈنٹ نظر آتی ہے۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اتنی حسین، اتنی خوبصورت۔ اس کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا۔ وہ ڈاکٹر طفیل کو کہتا ہے، سر ایک اسٹوڈنٹ روم میں آنے کی پرمیشن مانگ رہی ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں، کون؟ مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ سب کا سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ اتنا حیران تھا کہ ابھی صرف نظر ہٹی ہے اور میں نے ٹیچر کو بولا ہے، وہ لڑکی کہاں گئی؟ وہ خاموشی سے آہستہ آہستہ اس جگہ سے کھسکتے ہوئے دروازے تک آ جاتا ہے، مگر اسے کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر اندر آ جاتا ہے۔ آج کینٹین میں مبشر بتاتا ہے کہ میری تیاری بہت زبردست ہے، دیکھنا میں سہیل کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ یہ خود کو بڑا قابل سمجھتا ہے۔ اویس، ایسا کر رات کو ذرا باہر نکال، پیچھے اس خالی سوکھے پیڑ کے نیچے اس کو باندھ کرنا، اس سے معافی منگوائیں گے۔ بڑا خود کو کوئی ترم خان سمجھتا ہے۔ آج رات سہیل تھوڑا آرام کر رہا تھا۔ وہ 11 سے 1 بجے کے درمیان سو جایا کرتا تھا، پھر وہ 2:30 بجے جاگ کر اپنی پڑھائی کرتا۔ کوئی 1:30-2 کے آس پاس کا وقت تھا، دروازہ بجتا ہے۔ وہ رات والے واقعے کو یاد کر کے سہم جاتا ہے اور تکیہ خوف سے اپنی آنکھوں پر رکھ لیتا ہے۔ پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ سہیل یار، اوپن دا ڈور پلیز، ہیلپ می یار۔ اب وہ اٹھ کر دروازہ کھول دیتا ہے۔ وہ چاروں اس کو بری طرح جکڑ لیتے ہیں اور جیسے تیسے اسے ہاسٹل کے پیچھے جھاڑیوں بھرے گراؤنڈ میں لے جاتے ہیں اور ٹھیک اسی درخت سے باندھ دیتے ہیں۔ اب سب مل کر سہیل کو چانٹوں، گھونسوں، لاتوں سے مار مار کر اس کا حال برا کر دیتے ہیں اور سب دھمکی لگاتے ہیں، اب زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش کری تو اس سے بھی برا استقبال ہوگا۔ سہیل جو مسلسل اپنا قصور پوچھے جا رہا تھا، تب اویس کہتا ہے، بڑا اسمارٹ بنتا ہے، سب تیرے سے نیچے ہیں۔ ایک زوردار چانٹا مارتا ہے
اب بن تو ہمارا باپ۔ وہ کہتا ہے مجھے کھولو، میں اپنی پڑھائی کرتا ہوں، تم جیسا عیاش نہیں ہوں۔ اویس کہتا ہے رات بھر یہاں بندھا رہے، صبح تیری عقل ٹھکانے آ جائے گی، ہم سے معافی مانگ اور ہم تجھے کھول دیں گے، ورنہ یہاں ہی بندھا رہنا۔ یہ کہہ کر وہ چاروں لوٹ جاتے ہیں۔ سہیل زور زور سے چلاتا ہے مگر بے سود۔ تھوڑی دیر تک خود کو ہلانے کے بعد وہ بھی خود کو حالات پر چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہ نیم غنودگی میں تھا، تب سامنے سے اسے کوئی رینگتا ہوا نظر آتا ہے جو ایک عجیب و غریب انداز میں ہاتھوں کے بل چلتا ہوا نزدیک آ رہا تھا۔ سہیل کے مارے خوف سے برا حال تھا، وہ ادھر ادھر اپنے دوستوں کے نام لے لے کر پکار رہا تھا۔ اچانک وہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ کافی دیر تک اسے ایسے ہی دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے۔ سہیل میری مدد کرو، مجھ سے ڈرو مت۔ تب سہیل آنکھیں کھول دیتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکی تھی جو اس روز کلاس سے باہر کھڑی تھی۔ وہ کہتی ہے میرا نام شرمیلا ہے اور میں اس کالج میں پڑھتی تھی، مگر اب میں زندہ نہیں رہی، میری مدد کرو سہیل۔ سہیل کے منہ سے ایک الفاظ نہ نکلا۔ وہ بولتی ہے میں بہت ہونہار طلبہ تھی، مجھے بھی ڈاکٹر بن کر عوام الناس کی خدمت کرنا تھی۔ ایک روز میرے ساتھ کالج کی چھٹی پر مجھے چند لڑکوں نے پکڑ لیا اور مجھے بے ہوش کر کے یہاں لے آئے۔ کالج کے اس حصے میں کوئی آتا نہیں ہے، مجھے یہاں اسی پیڑ پر ایسے ہی باندھ دیا گیا۔ اور پھر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ تب سہیل بولتا ہے آگے کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے یہ مجھے ایسے ہی پوری رات یہاں چھوڑ کر گئے تھے، صبح صبح یہ آئے، میرے ہاتھ کھولے اور مجھے بولا ہم سے معافی مانگو اور اپنے تمام نوٹس ہم کو دے دو۔ میں نے حامی بھر لی تھی۔ دوسرا بولا نہیں اسے جان سے مار دو، یہ پوری رات گھر سے باہر تھی، ایسا نہ ہو اس کے گھر والے پولیس میں FIR درج کروا چکے ہوں۔ جب مجھے بڑی سفاکی کے ساتھ گلا گھونٹ کر مار دیا جاتا ہے اور میں پچھلے 1 سال سے اسی درخت کے نیچے دفن ہوں۔ سہیل یہ میرے گھر کا پتہ ہے، وہ سمجھتے ہیں میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، مگر انہیں بتانا کہ میں ماری جا چکی ہوں۔ اور سہیل کہتا ہے تو تم نے مجھے ہی یہ بات کیوں بتائی؟ یہ باتیں تم ان چاروں کو خود بھی انجام تک پہنچا سکتی تھی۔ وہ کہتی ہے ہاں پہنچا سکتی تھی، مگر میری موت کا راز اور الزام ان چاروں کے ساتھ دفن ہو جاتا۔ بس تم میرا کام کر دو۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے سہیل کو رسیوں سے آزاد کر دیتی ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ چوکیدار کو سوتا چھوڑ چھوٹے گیٹ سے باہر آتا ہے۔ وہ لڑکی جس کا نام شرمیلا تھا وہ آگے آگے اسے راستہ دکھا رہی تھی۔ کچھ ہی دوری پر ان کا گھر تھا۔ سہیل دروازہ پیٹ رہا تھا۔ ایک بزرگ آتے ہیں، ارے اتنی رات کو کون ہے؟ تب سہیل آواز لگاتا ہے انکل کھولیں، میں شرمیلا کا پیغام لایا ہوں۔ وہ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ارے کیا شرمیلا کا؟ سارا واقعہ سہیل اب وہاں بیٹھ کر انکل اور ان کے بیٹے کو سنا رہا تھا، اور وہ سب غیر یقینی سی کیفیت میں سکتے میں بیٹھے تھے۔ پولیس کالج کے اس حصے میں اب کھدائی کر رہی تھی۔ پورا کالج مارے حیرت کے کھڑا اب اصل سچائی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ شرمیلا کی لاش برآمد کر لی گئی تھی اور اویس اور اس کے دوست پکڑے جا چکے تھے۔ سہیل آج ہارٹ کا سرجن ہے، مگر وہ شرمیلا کو آج بھی نہیں بھولا۔ اچانک دروازے کی دستک اسے آج بھی شرمیلا کی یاد دلا دیتی ہے۔ سو لسنرز، آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ مجھے کمنٹ کر لازمی بتائیں۔ جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اسے لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی ایک اور نیو اسٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔